کراچی میں تو انتہائی تکلیف دہ واقعہ پیش آیا جس میں بہت ساری قیمتی جانیں چلی گئیں. پھر حکومت پنجاب کی جانب سے بھی اس پہ نوٹس لیا گیا کہ پنجاب بھر میں ایسی وہ کون سی عمارتیں ہیں جس میں جن کو فوری طور پر جو ہے وہ نقصان جانی پہنچا سکتی ہیں کسی آگ لگنے کی صورت میں یا کسی اور ایمرجنسی کی صورت میں. لیکن اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ایک ایسا ہوٹل جو نیا تعمیر ہوا تھا، تمام متعلقہ اداروں نے اس کے اوپر NOC بھی جاری کیے تھے، تو پھر بھی غیر قانونی گیس کا کنیکشن جو FIR کا متن ہے غیر قانونی کنیکشن تھا اور بوائلر وہاں پہ پھٹا اور اس نے آگ نے جو ہے وہ پوری بلڈنگ کو لپیٹ میں لے لیا. اس کے بارے میں یہ بتائیے گا کہ قانون ہمارا کیا کہتا ہے کہ FIR جو ہوئی ہے اس میں کتنی سزا ملے گی؟ دیکھیں، جو کراچی والا دل خراش واقعہ پیش آیا گل پلازا میں، اس کے بعد یہ انڈیگو لاہور ہوٹل میں یہ بھی اسی طرح کا آتش زدگی کی وجہ سے واقعہ پیش آیا. تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو سیفٹی سسٹم اس کی ناکامی ہے اور غیر قانونی تعمیرات جو کی جاتی ہیں اس کے نتیجے میں یہ دونوں واقعات پیش آئے ہیں. یہ تو میڈیا کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو گئے، کراچی والا واقعہ بھی اور یہ لاہور والا بھی. ایسے بہت سارے واقعے رونما ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ نہیں ہوتے، جو میڈیا کی نظروں سے نہیں گزرتے. پھر اس پہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ بھی غفلت کرتے ہیں، وہ پھر اس پہ کچھ نہیں کرتے. یہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے اور میڈیا پہ چلتا ہے تو پھر حکومتی ادارے حرکت میں آتے ہیں. پھر کچھ 4 دن بات ہوتی ہے، ٹی وی پہ سد باب کیا جاتا ہے. لیکن یہ بنیادی طور پہ 2 ایسے ایکٹ ہیں، جو ایک تو بلڈنگ کوڈ ایکٹ ہے 2018 کا اور سیفٹی مینجمنٹ ایکٹ ہے 2000 کا. اس کے اوپر اگر امپلیمنٹیشن ہمارے ادارے کرتے اور اس طرح کی جتنی بھی غیر قانونی عمارتیں تعمیر ہوئی ہیں ان کا نوٹس لیتے، یا جب یہ عمارتیں تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت رشوت لے کے غیر قانونی طریقے سے ایسی عمارتیں جو ہیں وہ تعمیر نہ کروائی جائیں، تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں، نہ عام لوگوں کی قیمتی جانوں کا نقصان ہو. یہ دیکھیں، یہ عام لوگ ہیں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ جو اشرافیہ ہے، جو ہوٹل کے مالکان ہیں، اب جو حالیہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے اس میں جو بھی انہوں نے سیکشن پاکستان پینل کوڈ کے لگائے ہیں، دفعات لگائے ہیں، وہ سارے بیلیبل افینس ہے. اچھا، وہ ضمانتیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک اس میں ایسا افینس ہے اس میں بھی صرف دیت ہے، سزا یا جو امپریزنمنٹ ہے، جو قید ہے، وہ کسی جرم میں بھی نہیں ہے. جتنے بھی جرم جانیں قیمتی چلی گئیں اس کے باوجود دیکھیں عام آدمیوں کی جانیں ہیں، ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا اشرافیہ کو، حکومت کو. 322 غالباً اس میں ہے. 322 میں صرف دیت ہے، اس میں سزا نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ سیکشن جو ہے جرم 536 لگاتے. وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ آپ اس میں اگر کوئی بھی مسچیف ہوتا ہے جس میں فائر یا ایکسپلوسیو کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ سیکشن لگتا ہے. اس میں سزا بھی ہے، 10 سال قید ہے، جس میں تاکہ ایسے لوگ واقعات کا سد باب ہو سکے. چونکہ جتنے بھی یہ عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں ان کے جو مالکان ہیں وہ اداروں کے ساتھ، افسروں کے ساتھ مل کر غیر قانونی جو اجازت دیتے ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں موقع پہ جا کے کہ کیا کوئی اس کا سیفٹی میئرز لیے گئے ہیں، کیا کوئی ایسا سیف ایگزٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. جب بھی آپ نے کوئی عمارت تعمیر کرنی ہے، کوئی پلازا بنانا ہے، تو سب سے پہلے اور قانون بھی موجود ہے کہ اس کے جو سیف ایگزٹ ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، کچھ سانحہ پیش آتا ہے، تو کیسے لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکے.